رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. صدق اللہ العظیم. قوم لوط نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا اور پیغمبر کی طرف سے کیے جانے والے انذار کو جھٹلا دیا. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر. ہم نے ان پر ایسی آندھی بھیجی جو سنگریزوں کو اڑاتی تھی سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے کہ سحری کے وقت ہم نے ان کو نجات دی. نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر. یہ نعمت تھی ہماری طرف سے، ہم شکر گزار کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. اس نے انہیں ڈرایا تھا ہماری پکڑ سے، لیکن وہ شک سے کام لیتے اور جھگڑتے تھے. انہوں نے لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے مہمانوں کو ان کے قبضے میں دے دیں، لیکن ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور ہم نے انہیں نیست و نابود کر دیا اور ہمارے عذاب اور تخویف کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. آخر کار صبح کے وقت دن کے پہلے حصے میں پائیدار اور واقعی عذاب ان پر آ پہنچا. فذوقوا عذابی ونذر. اب ہمارے عذاب اور انذار کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. اور آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے. کذبوا بآیاتنا کلھا. انہوں نے ہماری ساری آیتوں کو جھٹلا دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا جیسے کوئی زبردست
قوت والا پکڑتا ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہاری قوم کے کفار بہتر ہیں ان سے، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں کوئی معافی نامہ لکھ دیا گیا ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب ہی رہے گی۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، لیکن وہ جان لیں کہ ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ ان کے وعدہ کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی خوفناک ہے اور تلخ ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ قمر کی آیات 33 سے 46 تک میں نے تلاوت کی ہیں اور ترجمہ عرض کیا ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلے قوم لوط کا تذکرہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی پے در پے اپنے پیغمبر کی دعوت کو اور ان کے انذار کو جھٹلایا اور اس کی تکذیب کی، تو ہم نے ان پر ایسی آندھی بھیجی جو سنگریزوں کو بھی اڑاتی تھی، اور ان سب کو ہم نے ان سنگریزوں کی بارش میں ہم نے ان کو دفن کر دیا، سوائے لوط علیہ السلام کے خاندان کے، کہ ہم نے ان کو سحری کے وقت اس سرزمین بالا سے نجات دی۔ حاصب ایسی تیز آندھی کو کہتے ہیں جس کے اندر سنگریزیں شامل ہوں، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جس کے اندر شامل ہوں، جو اڑا کر کے لاتی ہے اور تیز بھی ہو، تو ایسی کو حاصب کہا جاتا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں زلزلے کے علاوہ جس نے ان کے شہروں کو تہ و بالا کر دیا تھا، اوپر نیچے کر زیر و زبر کر کے رکھ دیا تھا، پتھروں کی بارش کا بھی تذکرہ ہے قرآن کی دوسرے مقامات پر۔ چنانچہ سورہ ہود کی آیت نمبر 82 کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من السماء وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ جس وقت ہمارا فرمان آ گیا تو ہم نے اس شہر کو زیر و زبر کر دیا، اوپر نیچے کر دیا، اور اس پر سخت اور پتھریلی مٹی کے پتھروں کی ہم نے بارش کر دی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوا چلائی جس کے اندر سنگریزیں اڑا کر کے وہ لائی، مٹی کے تودے اڑا کر کے لائی، اور دوسرا مقام پر یہ کہا سورہ ہود میں کہ ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ دو قسم کے عذاب تھے جو اس قوم کو دیے گئے؟ ایک تیز آندھی جو اپنے ساتھ سنگریزوں اور ریگے بیاباں کو اڑاتی تھی اور ان کی سرکوبی کر رہی تھی، اور دوسرے آسمان سے پتھروں کی بارش، یا دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے؟ بعض اوقات بڑی بڑی آندھیاں جو ہیں وہ بیابان کے گرد و غبار، سنگریزوں اور مٹی کے تودوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاتی ہیں، اور جس وقت طوفان تھم جاتا ہے، رک جاتا ہے، یا طوفان کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، تو ایک ہی مرتبہ ان تمام چیزوں کو جو وہ اٹھا کر کے لے گئی تھی کسی ایک جگہ پر پھینک دیتی ہیں۔ اس لیے یہ عین ممکن ہے کہ یہاں حکم خدا سے یہ گرد آلود آندھی اس بات پر معمور ہو
کہ جنگل اور بیابان کے سنگریزوں کو اور خاک کے بڑے بڑے تودوں کو فضائے آسمانی کی طرف اٹھا کر لے جائے اور تباہ اور ویران کر دے، اور پھر ان کو قوم لوط کے شہروں پر ان کو پھینک دے، ان کجبینوں کو اس مٹی کے اور ان سنگریزوں کے نیچے دفن کر دے تاکہ ان کے شہروں کی ویرانے اور کھنڈرات بھی صفحہ زمین سے مٹ جائیں، ان کے تباہ شدہ مکانات اور ان کے تباہ شدہ شہروں کا نشان بھی تختہ زمین کے اوپر باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ اتنی بدکار اور اتنی مجرم قوم ہے کہ ان کی تباہ شدہ بستیوں کے نشانات بھی مٹا دیے گئے۔ حالانکہ قوم عاد پر عذاب آیا، ان کی بستیاں تباہ کی گئیں، قوم ثمود پر آیا، بستیاں تباہ ہوئیں، مکانات تباہ کیے گئے، تو ان کے مکانات اور بستیوں کے نشانات بڑے زمانے تک باقی رہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک باقی تھے، اور آج بھی ان کے آثار اور نشانات جو ہیں باقی ہیں، موجود ہیں۔ لیکن قوم لوط پر یہ انوکھا قسم کا عذاب اللہ نے بھیجا کہ ان کو بالکل ملیہ میٹ کر دیا گیا، ان کو صفحہ ہستی سے یوں مٹایا گیا کہ ان کی بستیوں کے نشانات بھی نہیں چھوڑے گئے، ان کو بھی مٹا کر کے رکھ دیا گیا۔ اور پھر اس آیت میں ضمنی طور پر یہ بھی بتا دیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان کی نجات صبح کو سحری کے وقت ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ظالم اور بدکار قوم پر نازل ہونے والے عذاب کا وعدہ جو ہے وہ صبح کے وقت کا تھا کہ ہم صبح کے وقت ان پر عذاب لائیں گے۔ اس لیے یہ گھرانہ جو اہل ایمان تھا، رات کے آخری حصے میں سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، جس نے خود اپنے لیے راستہ حضرت لوط سے الگ کر لیا تھا اور الگ راستہ اختیار کیا تھا، تو یہ خاندان شہر سے باہر چلا گیا۔ ان کے جانے پر ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک زبردست قسم کا زلزلہ آیا، اور ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا، اور معاً اس کے ساتھ ہی آسمان سے پتھروں کی بارش جو ہے شروع ہو گئی۔ یہ سارے کام آنن فانن ہوئے، اچانک ہوئے اور یکے بعد دیگرے ہوئے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 81 میں یہ فرمایا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ۔ رات کے ایک حصے میں اے لوط اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے۔ ظاہر ہے کہ پیچھے سے تمہیں خوفناک قسم کی آوازیں آئیں گی، دھماکے سنائی دیں گے، عذاب کی آوازیں آئیں گی، لیکن خدا کے عذاب کی طرف مڑ کر تم میں سے کوئی نہ دیکھے، یہ شرط تھی۔ اور اگر کوئی دیکھے گا تو وہ اس عذاب کے اندر گرفتار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دیا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا۔ لوط علیہ السلام کو کہا کہ سوائے تمہاری بیوی کے، کہ وہ بھی اس مصیبت کے اندر، اس بلا میں گرفتار ہوگی جس کے اندر سارے مبتلا ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ان موعدہم الصبح، ان کے وعدے کا وقت جو ہے وہ صبح ہے، یعنی ہم نے جو عذاب کا وقت مقرر کیا ہے اس قوم کے اوپر، وہ صبح کا وقت ہم نے مقرر کیا ہے۔ اور الیس الصبح بقریب، صبح کوئی دور تو نہیں ہے، صبح کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ اس قصے کی تفصیلات قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر بیان کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس قوم پر عذاب بھیجنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بنا کر کے بھیج دیا۔ قوم نے جب انہیں دیکھا تو وہ حضرت لوط کے گھر چڑھ دوڑے، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا
کہ بدکاری کے لیے انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ لوط علیہ السلام بھی ان مہمانوں کی حقیقت سے ابھی تک آگاہ نہ تھے کہ حقیقت میں یہ مہمان ہیں کون، وہ بھی انہیں انسان ہی سمجھ رہے تھے، اس لیے اپنی قوم کی بڑی منت سماجت کی کہ مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو اور میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، لیکن انہوں نے کسی قسم کی منت سماجت ماننے سے انکار کر دیا اور گھر میں گھسنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ یہ باتیں دروازے پر ہو رہی تھی، دروازے پر حضرت لوط کے اور ان بدماشوں کے درمیان گفتگو تھی۔ تو جب نوبت یہاں تک پہنچی تو فرشتوں نے حضرت لوط کو پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر یکا یک ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، وہ جو آئے تھے چڑھائی کر کے، ان کی بینائی قرآن کہتا ہے سلب کر لی گئی، اور یا یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور ان کی آنکھوں کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ یہاں پر جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو تمس جو ہے نا، اس کی جو معنی ہے لغوی اعتبار سے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو جو اندھا کیا گیا تھا تو ان کی آنکھیں بھی مٹا دی گئی تھی، سارا چہرہ جو ہے وہ سپاٹ ہو گیا، جیسے یہاں کبھی کوئی آنکھ تھی ہی نہیں، آنکھوں کے جو نشان ہیں یہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ آپ اور آپ کے گھر والے صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جائیں، اور تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ وہ ان کا وہ ان کافر بدکاروں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ یہ حضرات بستی چھوڑ کر ابھی کچھ ہی آگے نکلے تھے کہ قوم پر عذاب نازل ہو گیا۔ تو اس سے اگلی آیت میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ خاندان لوط کی جو نجات ہے، ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو جو ہم نے نجات دی، تو یہ کیا ہے؟ نعمتاً من عندنا، یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی۔ آپ اندازہ کر لیں کس کو بچایا جا رہا ہے؟ پیغمبر کو اور اس کے گھر والوں کو۔ پیغمبر کو بچا کر کے کہا نعمتاً من عندنا، یہ ہماری نعمت ہے کہ ہم نے بچایا، گویا کہ اشارہ کر دیا اس بات کا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کے قہر اور غضب سے بچنا میرا استحقاق ہے، میں نے بڑی خدا کی عبادت کی ہے اور میں رب پر ایمان لایا ہوں، میں نے پلک جھپکنے کی دیر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو لہذا میرا حق بنتا ہے کہ مجھے عذاب سے بچایا جائے، میرا حق بنتا ہے کہ مجھے نجات میری ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، نعمتاً من عندنا، تم جتنا بھی عبادت کر لو اور تم جتنے بھی اچھے اور صالح بن جاؤ، پھر بھی عذاب الہی سے بچانا نعمتاً من عندنا، وہ ہماری نعمت ہے، وہ ہمارا فضل و کرم ہے، وہ ہماری مہربانی ہے۔ اس لیے کہ انسان کی آخر زندگی ہی کتنی ہے کہ وہ اس بات پر فخر کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، یعنی باہر کی نعمتوں کو آپ چھوڑ دیں، صرف ہمارے جسم کے اندر خدا کی جو نعمتیں موجود ہیں، آنکھ، کان، ٹانگ، ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ، دماغ، دل وغیرہ، یہی جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، ہم ان میں سے ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ساری زندگی عبادت کرتے رہیں اور اس ساری زندگی کی عبادت کو صرف ایک نعمت کے بدلے میں اگر اسے ایک نعمت کی اگر قیمت مقرر کی جائے
تو ساری زندگی کی عبادت اس ایک نعمت کی قیمت بھی نہیں بنتی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ اشارہ کر دیا کہ اپنے عبادات اور بندگی پر اور اپنی اطاعت گزاری کے اوپر کوئی مومن بندہ فخر میں اور غرور میں نہ آ جائے، تکبر میں نہ آ جائے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم بچائیں گے تو نعمتاً من عندنا، وہ ہماری نعمت ہوگی۔ فرمایا کہ اس کے باوجود جو شخص ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور خدا کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، تو کذالک نجزی من شکر، جو ہمارا شکر ادا کرتا ہے ہم اسے اسی طرح جزا دیتے ہیں، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کہ اپنی پکڑ سے اور اپنے عذابوں سے ہم بچا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے پہلے سے ان پر اتمام حجت کر دیا تھا اپنی قوم پر، اور انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن انہوں نے خدا کی طرف سے کی جانے والی تنبیہ میں شک کیا اور لڑنے جھگڑنے لگے۔ تماراؤ کا لفظ جو ہے اس کے دونوں معنی ہیں، جھگڑا کرنا اور شک کرنا، اور یہ دونوں معنوں میں مستعمل ہے۔ انہوں نے در حقیقت ایک دوسرے کی مدد کی تھی اور مختلف طریقوں سے عام لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے، تاکہ پیغمبر کی طرف سے جو تنبیہ کی جا رہی ہے اور جو دعوت دی جا رہی ہے اس کے نبی کی دعوت کے اثرات کو زائل کر دیا جائے۔ لیکن بے شرمی کی اور بے حیائی کی حد ہو گئی جب وہ پیغمبر کے گھر پر چڑھ دوڑے۔ ظاہر ہے یہ ساری قوم تو نہیں آئی تھی، پیغمبر کے گھر پہ جو حملہ آور ہوئے تو یہ ساری قوم تو نہیں آئی تھی، بلکہ یہ چند اوباش قسم کے لوگ تھے جو بدکاری میں سب سے آگے آگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی ختم کر دی۔ فتمسنا کا معنی ہے کسی چیز کا نام و نشان تک مٹا دینا۔ تو فتمسنا اعینہم، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نے ان کو اندھا کر دیا، بلکہ اندھا کرنے کے ساتھ ساتھ تمسنا اعینہم، ہم نے ان کی آنکھوں کے نشان بھی ان کے چہروں سے صاف کر دیے۔ آنکھ کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہنے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں سے یہ چیز غائب کر دی۔ خدا کی طرف سے اللہ کی عدالت کا یہ پہلا کرشمہ تھا، یہ پہلا تعزیانہ تھا اس قوم کے اوپر۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو صبح تک عذاب کو روک کے رکھا، حالانکہ جس وقت وہ لوگ پیغمبر کے گھر پہ چڑھائی کر کے آئے تھے اور جب ان کی آنکھوں کو اندھا کیا جا رہا تھا تو یہ وہ موقع آ گیا تھا کہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، لیکن ان کو اندھا کر کے اللہ نے چھوڑ دیا، صبح تک چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ یہ جو آنکھوں کے اندھا ہونے کا جو حادثہ ہے، یہ ایک جس دن عذاب آیا ہے صبح کے وقت، یہ اس سے ایک دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوا، اور وہ لوگ اپنی غائب شدہ آنکھوں کے ساتھ ہی اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ تو عذاب میں تاخیر کی گئی تاکہ اس واقعے کو دیکھ کر لوگ توبہ کر لیں اور عبرت حاصل کریں۔ آپ خدا کی رحمت کا اور انسانوں کے ساتھ اللہ کی ہمدردی کا اور محبت کا اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی بدکار اور نافرمان قوم، ان کو بھی آخری وقت پر پھر مہلت دی جا رہی ہے۔ ان کی آنکھیں اندھی کر کے ان کو واپس کیا، اور وہ جب واپس گئے تو دیواروں کو ٹٹولتے دیواروں کے ساتھ ہاتھ رکھ کر وہ واپس اپنے گھروں کو پہنچے۔ اس حالت میں قوم کے باقی افراد کے اندر ان کو پہنچایا تاکہ ان کی اس حالت کو دیکھ کر یہ خود بھی عبرت حاصل کریں اور قوم کے باقی لوگ بھی عبرت حاصل کریں، اور اگر توبہ کر لیں
تو اب بھی وقت ہے، ابھی عذاب آیا نہیں ہے، عذاب کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے، تو اس سے پہلے پہلے اگر یہ اس واقعے کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیں تو انہیں چھوڑا جا سکتا ہے، انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس واقعے سے نہ انہوں نے عبرت حاصل کی اور نہ قوم کے باقی افراد نے کسی قسم کی عبرت حاصل کی، بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ اندھے ہوئے اور واپس جا رہے تھے تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم ہے ہم صبح کے وقت کل دن کو لوط اور اس کے خاندان، اس کے گھر کے ایک فرد کو بھی ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی باوجود اس کے کہ اللہ کی طرف سے یہ ان کو تنبیہ بھی کی گئی، یہ تازیانہ عبرت لگایا گیا ان کو، لیکن اس سے سبق سیکھنے کے بجائے انہوں نے یہ قسم اٹھائی کہ ہم یہ کریں گے۔ اچھا، انہوں نے بھی کوئی عبرت حاصل نہ کی اور قوم کے باقی لوگوں نے ان کو دیکھا کہ دیکھیں جی اگر ایک آدمی اندھا ہو گیا ہے، اس کی آنکھیں موجود ہیں، شک کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے یار کسی بیماری کی وجہ سے اس کی بینائی ختم ہو گئی ہو، لیکن آنکھوں کا نام و نشان مٹا دینا یہ بیماری نہیں تھی، یہ خدا کے عذاب کی پہلی علامت تھی، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اب اللہ کی پکڑ کا وقت آ گیا، تو انہیں توبہ کرنی چاہیے تھی۔ نہ انہوں نے کی نہ دوسروں نے کی، جب نہیں کی تو پھر اللہ سے صبح کے قریب، پھر اگلی صبح تو قریب ہی تھی، سورج کی پہلی شعاع کے ساتھ، سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ایک ایسا زوردار دھماکہ ہوا کہ بس قوم لوط کی 7 بستیاں، 7 شہر تھے، صدوم کی یہ بستیاں، تو ان کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا گیا، زیر و زبر کر دیا گیا۔ دوسری اس کے بعد کہا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، یہ اس سلسلہ کلام میں آخری اور 5ویں قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس قوم کی سرگزشت، یہ فرعون کی قوم ہے اور اس کی سرگزشت جو ہے وہ قرآن کی مختلف صورتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا، ایک نہایت مختصر لیکن جچا تلا اشارہ ان کی عبرت انگیز داستان کی طرف اللہ نے کر دیا۔ خدا کے 2 عظیم پیغمبروں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کی دکھائی ہوئی نشانیوں اور معجزات کے ساتھ جو رویہ اور سلوک انہوں نے کیا، موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی گئی تھیں، ان سب کی انہوں نے تکذیب کی، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا، موسیٰ کو جو معجزات دیے گئے ان کو جھٹلایا، جو تعلیمات دی گئی اس کو جھٹلایا، جو دعوت اور تبلیغ کی گئی اس کو جھٹلایا۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، ہماری ہر نشانی کو انہوں نے جھٹلا دیا، تمام نشانیاں انہوں نے جھٹلا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 معجزات دیے گئے تھے سورہ آراف میں اور سورہ طٰہٰ میں وہ موجود ہیں، اور غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے وہ 9 معجزات کون سے تھے، میں صرف گنوا دیتا ہوں، ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ نمبر 1 عصا، موسیٰ علیہ السلام کا عصائے موسیٰ، ان کی سوٹی لاٹھی، ان کی جو ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، تو اس کے ذریعے سے اس لاٹھی کو سانپ بھی بنایا، لاٹھی کے ذریعے سے دریا کا پانی بھی، دریا کے اندر راستے بھی بنائے، اور اس لاٹھی کے ذریعے سے پتھر میں سے 12 چشمے پانی کے نکالے۔ تو ایک نشانی ان کی یہ عصا تھا، دوسری نشانی جو ہے وہ ید بیضاء تھا، چمکنے والا ہاتھ، جب وہ اپنی بغل کے نیچے ہاتھ رکھ کر یوں نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا، دوسری نشانی یہ تھی۔ اور تیسری نشانی جو ہے وہ طوفان تھا جو اس قوم فرعون کے اوپر آیا، اور چوتھی نشانی ٹڈی دل،
وہ ٹڈیاں جو ان کے کھیتوں اور کھانوں پر مسلط کر دی گئی تھی، ان کے پکے ہوئے لہلہاتے کھیتوں کو کھا گئی، ٹڈیاں آئیں اور وہ کھا گئی، اور جو غلہ ان کے گھروں میں پڑا تھا اور جو کھانے ان کے گھروں میں پڑے تھے اس کے اوپر بھی وہ مسلط ہو گئی۔ تو باہر کھیتوں کو بھی انہوں نے صاف کر دیا اور گھر کے اندر سے بھی صفائی کر دیا۔ اور پانچویں نشانی جو ہے وہ جوئیں ہیں، جوئیں ان کی ہر چیز پر مسلط کر دی گئی۔ کھانا کھانے کے لیے برتن اٹھاتے ہیں تو وہاں سے جوئیں نکلتی ہیں، سر میں ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹھی جوئوں کی بھری ہوئی آ جاتی ہے، کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہننے کے لیے جاتے ہیں تو کپڑے صندوق میں سے کپڑے نکالتے ہیں تو وہاں جوئیں بھری ہوئی، کھانے میں، پینے میں، کپڑوں میں، جسم میں، ہر چیز کے اندر جوئیں ڈال دی گئی۔ اب یہ جوئیں جو ہے یہ کوئی بہت بڑا لشکر اجرار تو نہیں ہے، یا یہ جو ٹڈیاں ہیں یہ کوئی بہت بڑا لشکر تو نہیں ہے کہ جن کے ہاتھوں میں کوئی بندوقیں اور تلواریں اور نیزے اور تیر و تفنگ پکڑے ہوئے ہیں، یہ تو بڑی حقیر سی چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے۔ اور چھٹی نشانی جو ہے وہ مینڈک ہے جو دریائے نیل سے نکل کر آل فرعون کے اوپر چھا گئے۔ اور ساتویں نشانی خون ہے، دریائے نیل کا رنگ جو ہے وہ خون آلود ہو گیا، خون رنگ ہو گیا دریائے نیل، اور جو پانی گھروں کے اندر یا چشموں اور تالابوں میں تھا وہ بھی خون بن گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی بنی اسرائیل، ان کا کوئی فرد وہیں سے پانی اٹھا کر پیتا ہے تو وہ پانی ہے، اور جب وہیں سے برتن بھرتا ہے فرعونی قوم کا آدمی تو وہ خون ہے۔ اور یہ لوگ اتنے تنگ آئے کہ انہوں نے کہا اچھا ہم جب بھرتے ہیں تو خون بن جاتا ہے، چلو تم ہمیں بھر کے دے دو۔ اور جب وہ برتن پانی کا بھر کے بنی اسرائیل دیتے تو پانی ہوتا تھا، اور جب فرعونی کے ہاتھ میں وہ برتن پہنچتا خون بن جاتا۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم یہ پانی اپنے منہ میں لے کر ہمارے منہ میں ڈالو، کیونکہ تمہارے منہ کے اندر تو یہ پانی ہوتا ہے۔ تو جب یہ اپنے منہ کا پانی ان کے منہ میں ڈالتے تو ان کے منہ میں جاتے ہی خون بن جاتا۔ تو اللہ نے خون کا جو ہے یہ نشانی عطا کی۔ اور آٹھویں نشانی جو ہے وہ خشک سالی غلے کی کمی تھی، خشک سالی تھی اور بارشیں اللہ تعالیٰ نے بند کر دی، دریائے نیل کے پانی کو خون میں بدل دیا جو ان کی زمینوں کو سیراب کرتا تھا، اور اوپر سے آسمانوں سے بارشیں بند کر دی، خشک سالی مسلط کر دی۔ اور نامی نشانی یہ تھی کہ اس خشک سالی کے نتیجے میں ان کے غلے اور ان کے پھل اور باغات تباہ کر کے رکھ دیے گئے۔ لیکن قرآن نے کہا کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری ہی نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ اور یہ نہیں کہ یہ 9 کی 9 نشانیاں اکٹھی دکھا دی گئی، یہ وقفے وقفے سے یکے بعد دیگرے دکھائی گئی۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جب ایک نشانی موسیٰ علیہ السلام دکھاتے اور یہ اس کے اندر مبتلا ہوتے تو یہ کہتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، اگر اس سے ہمیں نجات مل جائے تو ہم آپ کو مان لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، اور جب حضرت موسیٰ کی دعا سے وہ مصیبت ان سے ٹل جاتی تو کہتے بڑا جادوگر ہے تو، جادو کے ذریعے یہ چیز تو نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانی دی گئی تھی عصا کی، سب سے پہلی مرتبہ یاد ہے تو ہم کتنے دیتی، میں جیسا لے رہا ہوں کہ آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے
عصا کی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، وہ اس وقت تھی جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے، اور جب طور پر وہ گئے آگ لینے کے لیے، اور وہاں ان کو نبوت ملی، تو وہیں پر یہ پہلی نشانی عصا کی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور وہاں یہ کہا گیا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو ڈال دیجئے۔ فالقاہا، جب انہوں نے اس کو پھینکا تو اذا ہی حیۃ تسعی، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو اللہ اگلے الفاظ درمیان میں سے باقی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا بنا، اس اژدہا کو دیکھ کر ان کی کیا کیفیت ہوئی، ان کے کیا جذبات تھے، وہ ساری چیز تفصیل چھوڑ دی۔ آگے ایک جملہ کہا، خذھا، پکڑ اس کو، ولا تخف، ڈر نہیں۔ اب یہ جملہ خود اپنے اندر کا مفہوم بیان کر رہا ہے۔ جو کہا نا خذھا، پکڑ لے، اس کا مطلب ہے موسیٰ اس کے نزدیک نہیں جا رہے تھے، اللہ نے کہا نہیں آگے چلو، پکڑو اس کو جیسے پہلے پکڑا ہوا تھا۔ ساتھ کہا ولا تخف، ڈریے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر رہے تھے۔ تو عجیب تر بات یہ ہوگی کہ اے موسیٰ، اگر آپ اس سے ڈر رہے ہیں، یہ تو ہم آپ کو معجزہ دے رہے ہیں فرعون کو دکھانے کے لیے، اور جب فرعون کے دربار میں آپ اس کو ڈالیں گے، وہاں اژدہا بنے گا، فرعون ادھر بھاگے گا اور آپ بھی ادھر بھاگ جائیں، وہ بھی ڈرے گا اور آپ بھی ڈرے، تو بات بنتی نہیں ہے۔ آپ نہ ڈرے، لا خذھا ولا تخف، آپ اس کو پکڑ لیں، ڈرے نہیں۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ ہاتھ لگائیے، ہم اس کو پہلی حالت میں واپس لے آئیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ سوٹی بن گئی، ہاتھ میں آئی تو سوٹی ہو گئی، لاٹھی ہو گئی، اور پھینکا تو اژدہا بن گیا۔ اب ایک عقل مند کے لیے یہ اتنی ہی نشانی کافی تھی ماننے کے لیے، لیکن اس قوم پر یکے بعد دیگرے 9 نشانیاں ان کو دی گئی۔ تو اگر انسان حقیقت کا متلاشی ہو تو ان 9 معجزوں میں سے کسی ایک کا خوف اسے راہ راست پر لانے کے لیے کافی ہے، اور اس کے بعد پیغمبر کی دعا سے اس مصیبت کا ہٹ جانا یہ ایک دوسری دلیل ہے۔ یعنی پہلے پیغمبر کے کہنے سے وہ نشانی آ گئی، وہ عذاب آ گیا، تو ابھی تم سدھر جاؤ بھائی اس عذاب کو دیکھ کر۔ اور پھر جب تم نے خود کہا کہ تم دعا کرو یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو ان کی دعا سے عذاب ٹل گیا۔ تو یہ تو ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ ان کی دعا سے نجات ملی ہے، ان کی دعا سے یہ عذاب ہم سے دور ہوا ہے، تو اب تو نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ انسان جس وقت بالکل ہی ہٹ دھرم بن جائے، تو پھر اگر آسمان اور زمین سر سے پا تک خدا کی آیت بن جائیں تو وہ مؤثر نہیں ہو سکتے۔ صرف عذاب الہی کو ہی پھر آ کر ایسے پرغرور دماغوں کو کچل دینا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، مجرم کو سزا دینے کے لیے پہلے گرفتار کیا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، شکنجے کے اندر کسا جاتا ہے، اور پھر سزا دی جاتی ہے۔ تو اخذناہم اخذ عزیز مقتدر، ہم نے انہیں ایسا پکڑا کہ ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم مقتدر ہیں اور توانا ہیں۔ جو مفہوم اس آل فرعون کے واقعے کے ذیل میں بیان ہوا ہے، اس کی مثال پورے قرآن میں کہیں نہیں ملتی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں اور قوم فرعون کے اس عذاب میں اور قوم فرعون کی سرگزشت میں جا بجا جو پورے قرآن کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس کے ذیل میں، اس کے تحت جو مفہوم بیان ہوا ہے،
وہ کسی اور قوم کے واقعے میں اور کسی اور جگہ میں وہ نہیں ملتا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فرعونی جو ہیں یہ اپنی طاقت اور قوت پر سب سے زیادہ فخر کرتے تھے، انہیں اپنی طاقت اور قوت پر بہت زیادہ غرور تھا، اور ان کی اس طاقت اور قوت کی ہر جگہ شہرت بھی تھی۔ یہ طاقتور تھے، ظاہر ہے طاقت تھی تو غرور بھی کرتے تھے نا، تو جس کے پاس طاقت ہو ہی نہیں تو وہ کیا فخر کرے گا کس چیز پر؟ اور ان کی اس طاقت اور قوت کی ہر جگہ شہرت تھی۔ اڑوس پڑوس کے جو ممالک تھے وہ دم نہیں مار سکتے تھے، سب سہمے رہتے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی گرفت کی، اور گرفت بھی ہم نے خوب مضبوطی سے کی، تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ یہ عارضی اور مختصر سی قوت خدا کی عزت اور قدرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ فرعون بہت بڑا طاقتور ہے، فرعون بہت بڑی فوجوں کا مالک ہے، فرعون بہت بڑی قوتوں کا مالک ہے، لیکن اس کی تمام طاقتیں اور قوتیں ہمارے ایک اشارے کی منتظر ہیں۔ ہمارے ایک اشارے سے زیادہ وہ طاقت نہیں رکھتی۔ ملیہ بیٹ کیا، اور جس دن وہ ڈوبا تو ارد گرد کے جو ملک تھے اور جو حکومتیں تھیں انہوں نے سکھ کا سانس لیا، اور اس وقت ان کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ فرعون اور اس کی قوم جس قوت اور طاقت کے اوپر فخر اور غرور کرتے تھے وہ تو ایک تنکا ثابت ہوئی ہے، اس کی تو ایک تنکے کی حیثیت بھی نہیں رہی، اور پھر لوگوں کے دلوں سے اس کا خوف اور ڈر جو ہے وہ ختم ہوا۔ تعجب کی بات یہ ہے حضرات کہ وہی دریائے نیل جو ان کی طاقت اور ثروت اور آبادی کا اصل سرچشمہ تھا، دریائے نیل کے پانی سے ہی مصر کی زندگی آباد تھی، ایجپٹ کی، ان کے باغات اسی پانی کی وجہ سے لہلہاتے تھے، اور ان کے کھیت اسی دریائے نیل کی وجہ سے سرسبز و شاداب تھے۔ گویا کہ مصریوں کی زندگی کا سرچشمہ جو ہے وہ دریائے نیل تھا، اور یہی جو مال و ثروت تھی، یہی جو غلہ اور اناج اگتا تھا، یہی جو دولت ان کے پاس تھی، یہی اسی کی بل بوتے پر وہ راج کر رہے تھے، اور اسی کی وجہ سے وہ لوگ، اب دیکھیں آپ حضرت یہ تو بہت بعد کا واقعہ ہے فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا، شروع میں جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر آتے ہیں اور پھر اقتدار ان کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ جو بادشاہ کو خواب بھی آیا تھا، تو اس کے بعد جب اقتدار حضرت یوسف کے ہاتھ میں آتا ہے تو پورے علاقے کے اندر قحط پڑ گیا، 7 سال تک خوب بارشیں ہوئی، 7 سال تک خوب غلہ اگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تدبیر سے جو اللہ نے ان کو سکھائی تھی، 7 سال آپ نے لوگوں کو اتنا دیا جو ان کی ضرورت کھانے کے لیے جتنا ضروری تھا، فالتو غلہ انہیں نہیں دیا گیا، اور فالتو جتنا بھی تھا وہ سارا سٹاک کرتے رہے 7 سالوں میں۔ اب ان 7 سالوں کے بعد اگلے جو 7 سال آئے وہ قحط کے سال تھے، بارشیں رک گئیں اور زمین نے فصلیں اگانا بند کر دی، غلہ اور اناج اگانا بند کر دیا، اور یہ صورتحال قحط کی جو ہے یہ صرف مصر میں نہیں بلکہ ارد گرد کے جو ملک تھے وہ بھی اس مصیبت میں دوچار ہوئے۔ یہ قحط یعنی ہماگیر تھا، صرف مصر میں نہیں تھا، باہر بھی تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک وہ غلہ بچایا ہی اس لیے تھا کہ آئندہ آنے والے جو 7 سال ہیں قحط کے، ان 7 سالوں میں یہ بچایا ہوا غلہ کام آئے گا۔ اور انہوں نے وہ غلہ اتنا بچا کر کے جمع کیا تھا
کہ 7 سال مصری اگر اس کو اوپر نیچے ڈالتے رہے وہ تب بھی ان کے لیے ختم نہیں ہوتا تھا. اسی لیے حضرت یوسف نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے ان بندوں تک بھی یہ اناج کا دانہ پہنچایا جائے جو اس قحط کا شکار ہیں. وہ کون لوگ تھے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کنعان کے لوگ تھے جس کو آپ فلسطین کہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان یہ فلسطین کے اندر تھے. وہاں بھی قحط تھا اور یوسف علیہ السلام جو ملے ہیں اپنے باپ کو تو اس کا ذریعہ بھی یہی بنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں سے غلہ لینے کے لیے آئے اور بس پھر ہوتے ہوتے یوسف کا پتہ چل گیا اور حضرت یعقوب جو ہے وہ مصر کے اندر آ گئے. تو پیغمبرانہ سیرت کیا ہے؟ کیا معلوم ہوا؟ پیغمبرانہ سیرت کیا ہے؟ پیغمبر کا کردار کیا ہے کہ جب لوگ کسی قحط میں اور مصیبت کے اندر مبتلا ہوں تو پھر یہ نہ دیکھو کہ یہ میرے ملک کے ہیں یا کسی دوسرے ملک کے ہیں. انسان انسان ہے، انسانیت کی خدمت یہ پیغمبر کی دعوت کا اولین نقطہ ہے. اور یوسف علیہ السلام اسی کو بروئے کار لائے. آج وہی مصر انہی فلسطینیوں کے اوپر اس نے دانہ بند کر دیا ہے. یہ لوگ کہا کرتے تھے نحن ابناء فرعون. جمال عبد الناصر کمیونسٹوں کو جس کے اوپر بڑا ناز ہے وہ یہ کہا کرتا تھا کہ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں. ذلیلو یہودی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور تم مسلمان ہو کر یہ کہتے ہو کہ نحن ابناء فرعون، ہم فرعونوں کے بچے ہیں، ہم ان کی باقیات ہیں. اور باقی ہے بھی فرعونی، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس میں انہوں نے سروے کیا ہے جہاں جہاں کنگڈم ہیں دنیا کے اندر، جہاں جہاں بادشاہتیں ہیں اور جہاں جہاں بادشاہ موجود ہیں یا اس طرح کے حکمران ہیں بادشاہ نہیں ہیں لیکن چاہے وہ صدر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں لیکن ان کی گرفت جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے جس طرح بادشاہ کی ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ بادشاہ چاہے مسلمان ملکوں کے ہیں یا وہ غیر مسلم ملکوں کے ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں یا وہ مسلمان ہیں، ان تمام کا شجرہ نسب فرعون کے ساتھ ملتا ہے. انہوں نے ثابت کیا. یہاں جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جب ہمارے بادشاہ کی تاج پوشی ہوئی اور جو سٹیج بنایا گیا اور جو سیڑھیاں بنائی گئی سٹیج کے اوپر چڑھنے کے لیے، ان کی تعداد وہ رکھی گئی جو تخت فرعون کی سیڑھیوں کی تھی. تو اس نے یونان کے بادشاہوں کا ذکر کیا، فرانس کا ذکر کیا، اور یہ جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے سالے لوگ ہیں؟ تو یہ سارے کچھ وہ ہیں کہ جو خونی یا جسمانی طور پر فرعونوں کی اولاد ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو روحانی طور پر فرعونوں کی اولاد ہیں. اور جس دن عرب کی یہ بادشاہت ختم ہوگی اور سرزمین عرب کی قصے کہانیاں جب منظر عام پر آئیں گی تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر روئے زمین پر شاید گوانتانامو بے کے اندر امریکی بھی اتنا ظلم نہ کر رہے ہوں مسلمان قیدیوں کے اوپر جو سعودی عرب کی سرزمین پر اور وہاں کے قید خانوں میں ہوتا ہے. شیخ حذیفی سے پوچھو کہ کیا گزری تھی تیرے اوپر، جو مسجد نبوی کا امام تھا. اور آج ان علماء سے پوچھو کہ جس وقت فرعونوں کی اس اولاد نے اخبار المسلمون کی حکومت کو گرایا مصر میں اور یہ فرعونی برسر اقتدار آئے، تو جن علماء نے سعودیہ کے اندر
فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی، اخوانیوں کے حق میں آواز اٹھائی، وہ دھر لیے گئے، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، وہ پکڑ لیے گئے۔ آج ان کا نام و نشان نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، وہ زمین کے اوپر ہیں یا زمین کے نیچے چلے گئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اتنی ظلم، اتنی بربریت کہ آج فلسطین کا ایک ایک بچہ ایک ایک دانے کو ترس رہا ہے۔ یہ ظالم بارود کی بھری ہوئی گولیاں ان کو پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ دوائی کی گولی ان تک نہیں پہنچنے دیتے، یعنی وہ گولی نہیں جانے دیتے جو گولی زندگی دیتی ہے، وہ گولیاں پہنچائی جا رہی ہیں جو گولیاں موت بانٹتی ہیں۔ تو مغرور مشو بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرترا ان بطش ربک لشدید۔ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ پکڑتا دیر سے ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو ایسا مضبوطی سے پکڑتا ہے کہ اخذناہم اخذ عزیز مقتدر، پھر ہماری طاقت اور قوت سے اور ہمارے پنجے سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ تو وہ وقت آئے گا جب اللہ ان ظالموں کو پکڑے گا اور اللہ مظلوموں کو اٹھائے گا، بلند کرے گا۔ دنیا خاموش ہے، تماشبین بنی ہوئی ہے، فلسطین کی سرزمین پر قتل عام ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے لہو لہان ہیں۔ کہاں ہے انسانیت؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ اور کہاں ہے وہ دنیا کے انصاف کے ٹھیکیدار جن کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی؟ کیا انہیں فلسطین کے اندر یہ مینڈک اور مچھر نظر آتے ہیں؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تو حضرات محترم، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ بھیجا مصر سے، تو یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی مصر کا جو دار و مدار تھا، مال و دولت کا، قوت و ثروت کا، وہ دریائے نیل کے اوپر تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ دریائے نیل جو فرعونیوں کی طاقت کا اصل سرچشمہ تھا، اسی دریا کو حکم ہوا کہ برباد کر دے ان کو۔ آج تک جو زندگی دیتا رہا ہے، آج تک جو دریا غلے دیتا رہا ہے اگا اگا کر، اسی دریا کو اللہ نے حکم دیا کہ آ رہے ہیں یہ اور ان کو ختم کر دے۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ نہایت معمولی موجودات، نہایت کمزور مخلوقات کے ذریعے سے یہ ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک جو ان پر مسلط ہوئے، انہوں نے ان کو اتنا انہوں نے تنگ کیا کہ لاچار کر کے رکھ دیا۔ وہ فرعون جس کو قرآن کہتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، بڑا مضبوط تھا، میخوں والا، اس کی طاقت گڑی ہوئی تھی، اس کی قوت اور طاقت کا لوہا پوری دنیا مان رہی تھی، لیکن ہم نے مینڈک بھیجے، مینڈکوں کے آگے طاقت ختم ہو گئی۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی جوئیں بھیجی اور یہ بڑی طاقت کے دعوے دار ڈھیر ہو کر کے رہ گیا۔ تو یہ سارے واقعات کیا بتاتے ہیں؟ اصل طاقتوں کا مالک کون ہے؟ اصل قوتوں کا سرچشمہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ ان قوموں کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس امت کے، امت محمدیہ کے کفار کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کیا تمہارے کفار ان گزرے ہوئے کافروں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمان سے کوئی کتاب اتر آئی ہے جس کے اندر ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ تم جو مرضی کرتے رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے؟ یا تو تم ان پچھلوں سے بہتر ہو، ان کو ہم نے تباہ کیا اور تمہیں نہیں کریں گے، اور یا پھر کوئی آسمانی صحیفہ تمہارے پاس موجود ہے
جس کے اندر ہم نے کوئی تم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم جو چاہو کرتے رہو، ہم تمہیں نہیں ماریں گے۔ اکفارکم کی قوم فرعون، قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط، قوم عاد اور تمہارے درمیان وہ جو 5 قومیں گنی، ان میں اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے؟ اگر وہ کفر، شرک، ظلم اور سرکشی کی وجہ سے طوفانوں، زلزلوں اور صاعقوں کی لپیٹ میں آ گئے، تو پھر کون سی دلیل ہے کہ جس کی بنا پر تم اس طرح کے مصائب کا شکار نہیں ہو سکتے؟ کیا تم ان سے بہتر ہو یا تمہارا کفر اور سرکشی ان سے کم ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر تم اپنے آپ کو عذاب الہی سے جو ہے وہ کس طریقے سے محفوظ سمجھتے ہو؟ اور یا پھر کوئی آسمانی کتاب ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے؟ اور یا پھر تم نے اگر یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، اور یقیناً نہیں ہے، جو کفر ان کا تھا وہ تمہارا ہے، جو شرک ان کا تھا وہ تمہارا ہے، جو بغاوت سرکشی ان میں تھی وہ تمہارے اندر ہے، کتاب بھی تمہارے پاس کوئی نہیں ہے جس میں ہم نے تمہیں بچانے کا کوئی وعدہ کیا ہوا ہو، اور تم ان سے بہتر بھی نہیں ہو، بدتر ہو ان سے۔ تو پھر چوتھی بات یہ ہو سکتی ہے کہ تم اس ظان کے اندر مبتلا ہو کہ ہم بڑے بہادر اور جنگجو ہیں، ہم تلوار کے دھنی ہیں، ہم میدان جنگ کے شاہ سوار ہیں، ہمارے پاس جمعیت ہے اور نفری ہماری بہت زیادہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں بھی تھوڑے، ہیں بھی کمزور، ہیں بھی تھوڑے اور ہیں بھی کمزور۔ پہلی قومیں بزدل تھی، خدا کے عذاب نے آ کر کے ان کو پکڑ لیا۔ پہلی قومیں کمزور تھیں جو اپنے آپ کو رب کے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ ہم طاقت والے ہیں، ہم بہادر ہیں، ہم شیر دل ہیں، ہم جب اپنی دشمن کی کھچار میں گھستے ہیں تو ہم چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دراصل اللہ نے کہا یہ تینوں باتیں غلط ہیں۔ ان قریب جب اسلام کے شیروں سے تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہارے لشکر کو بڑی عبرتناک شکست ہوگی اور تم وہاں سے دم دبا کر بھاگ نکلو گے۔ چنانچہ بعد میں بدر کے میدان میں یہی کچھ ہوا۔ آپ اس صورت پہ غور کریں، یہ آیات کب نازل ہوئی؟ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مسلمان بالکل تھوڑے سے ہیں، کھانا پینا بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، کمزور ہیں، کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مسلمان جن کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید رکھ کر اور بھوکا مار کر ان کا کچومر ہم نے نکال دیا ہے، جن کے پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹھوں کے ساتھ جا کر لگ گئے ہیں، جو کنگلے ہیں، جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہ مشرکین مکہ کے اوپر غالب آئیں گے، قریش مغلوب ہوں گے اور یہ لوگ غالب آئیں گے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس ٹائم پر قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہارا مقابلہ ہوگا مسلمانوں سے تو تمہاری جس قوت پر اور جس جماعت پر تمہیں ناز ہے، یہ تمہاری جماعت شکست کھائے گی اور تم وہاں سے دم دبا کر کے بھاگو گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح ایران ہے، تو انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ کون سا لشکر ہے جو شکست کھائے گا، وہ کون سا لشکر ہے جو شکست کھائے گا اور پسپا ہو کر کے بھاگ جائے گا۔ لیکن جب بدر کے دن میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، رحمت عالم کو، جب میں نے زرہ پہنے ہوئے دیکھا اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ التجا کرتے دیکھا، اللہم ان قریشا جاءتک تحادک وتحاد رسولک، اے اللہ یہ قریش آئے ہیں جو تیرا مقابلہ کرنے آئے ہیں اور تیرے رسول کا مقابلہ کرنے آئے ہیں، بے فخرہا و خیلائہا،
اور اپنے تمام تر تکبر اور غرور کے ساتھ آئے ہیں، اپنے تمام تر فخر اور مباحات کے ساتھ آئے ہیں تیرا اور تیرے رسول کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ فَأَفْنَهُمُ الْغَدَاتِ، خدایا کل ان کو فنا کر دے، میرے مولا کل ان کو تباہ کر دے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، ہر پیغمبر نے کی ہے، ہر نبی نے کی ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کی ہے۔ بدر کو اٹھا کر کے دیکھو، یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں کہ اللہ کل ان کو تباہ کر دے، اس لیے کہ یہ جو آئے تھے یہ وہ ہیں جن پر 13 سال پیغمبر نے آنسو نہیں اپنا خون بہایا ہے، مسلمانوں نے اپنا خون بہایا ہے اور اپنی جانیں دی ہیں۔ سمیہ کے اوپر حضرت سمیہ کو برچھی مار کر ابو جہل نے مارا، نہدیہ کے ننگے بدن کے اوپر جو ہے وہ اس کو مارا گیا اور پیٹا گیا کوڑوں سے۔ حضرت یاسر، حضرت عمار کا چھوٹا بھائی عبداللہ ابن یاسر، یہ بلال، خباب، یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے اپنا خون اور جانیں دے کر کے دین اسلام کی دعوت دی ہے، ہر سختی اپنے اوپر جھیلی ہے، لیکن دعوت سے یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، خدا کا دین سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ پھر بھی نہیں مانے۔ تو اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ زندہ رہے زمین کے اوپر، اس لیے کہ نہ یہ خود ایمان لاتے ہیں اور نہ یہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے ہیں، یہ دوسروں کو کے ایمان لانے کے اندر یہ رکاوٹ ہے، لہذا رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے پیغمبر کو ہاتھ اٹھائے، اللہ کے حضور دیکھا، اللہ کل ان کو تباہ کر دے۔ اور پھر یہ دعا مانگنے کے بعد پیغمبر نے یہ کہا، قرآن کی یہی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کا مفہوم ہم بیان کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے پھر یہی آیت پڑھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، شکست دے دے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، شکست دے دے اس مکے کی قوت کو۔ تو یہ آیت اللہ نے پڑھی، رسول اللہ نے پڑھی کہ یہ وہ آیت ہے جو اے اللہ تو نے مکے میں میرے اوپر نازل کی تھی، اور تو نے یہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ مکے کا لشکر جو ہے یہ شکست کھائے گا، اور وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، پیٹھ پھیر کر کے یہ لوگ بھاگیں گے یہاں سے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ فَعَرَفْتُ تَأْوِيلَهَا، اس وقت مجھے قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھ آیا، سورہ قمر کی اس آیت کا، کہ وہ کون سا لشکر ہے جو شکست کھائے گا اور وہ کون سا لشکر ہے جو دم دبا کر کے بھاگے گا۔ بدر کے دن قرآن کی اس آیت کا مفہوم میرے اوپر واضح ہوا۔ تو آخری آیت میں فرمایا صرف دنیا ہی میں شکست نہیں اور ناکامی ان کا حصہ نہیں، بلکہ قیامت ان کے وعدے کی اصل جگہ ہے، اصل ناکامی اور اصل شکست ان کی وہاں ہوگی۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بل الساعۃ موعدہم، قیامت اصل ان کے وعدے کی جگہ ہے اور وہی ان کی ناکامی کا اصل مقام ہے۔ تو مکے میں نے عرض کیا کہ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی تو یہ مٹھی بھر تھے اور بہت کمزور تھے، جبکہ دشمن انتہائی طاقتور تھا، اس لیے اس وقت یہ پیشن گوئی قابل اعتبار نہیں تھی، کئی مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن چند ہی سالوں کے بعد یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اور دراصل یہ بھی ایک معجزہ تھا، یہ جو پیشن گوئی ہے جو سورہ قمر میں کی گئی، یہ بھی پیغمبر کا معجزہ ہے کہ کئی سال پہلے پیغمبر نے کہا تمہارا لشکر شکست کھائے گا اور تم دم دبا کر کے بھاگو گے، اور پھر کئی سالوں کے بعد وہ لشکر شکست کھاتا ہے اور دم دبا کر کے بھاگتا ہے، پیغمبر کی کہی ہوئی بات سچ ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے بھی قوم کے ان بدکار اور بڑے بڑے سرکش جو تھے ان کی ہلاکت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی ہے، اور وہاں 70 سردار کفر کے جو رکاوٹ تھے دین اسلام میں وہ وہاں ہلاک ہو گئے۔ ان کے ہلاک ہونے کی دیر تھی کہ اسلام جو ہے عرب کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔
الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.